أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، سو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ تو کچھ گناہ نہیں اس کو کہ طواف کرے ان دونوں میں۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی تو اللہ تبارک و تعالی قدرداں ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارے صاف حکم اور ہدایت کی باتیں بعد اس کے کہ ہم ان کو کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں، لعنت کرتا ہے اللہ ان پر اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، مگر جنہوں نے توبہ کی، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر جنہوں نے توبہ کی اور درست کر لیا اپنے کام کو اور بیان کر دیا حق بات کو، فاولئک اتوب علیہم، تو ان کو معاف کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی انتقال کر گئے، کافر ہی مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، انہی پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان پر عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 تا 162 تقریباً 6 آیتیں ہیں۔ ان میں سے ابتدائی پہلی جو آیت ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس سے پہلے بہت پہلے سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہاں سے کعبۃ اللہ سے متعلق باتیں ذکر کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو اس بات کی توفیق دی کہ وہ کعبے کو بنائیں، اور پھر حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو آباد کرنے سے متعلق اور اسی طرح ان کی ذریت میں، ان کی نسل میں سیدھی راہ دکھانے والے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجنے سے متعلق دعائیں کی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آگے چل کر کے ابھی کچھ پہلے کعبۃ اللہ کو نماز کا قبلہ بنانے سے متعلق بات آئی۔ اب اس آیت میں کعبۃ اللہ کو جیسے نماز کا قبلہ بنایا گیا، ویسے ہی حج بیت اللہ کی جگہ بھی بنا گیا، تو اس سے متعلق کچھ اور مقامات کا تذکرہ ہے اور اس سے متعلق کچھ احکامات ہیں۔ کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ شعائر، شعیرتن کی جمع ہے، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو۔ صفا اور مروہ کعبۃ اللہ کے قریب مکے کی دو پہاڑیاں ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب چھوڑ کر کے چلے آئے، حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے، حضرت حاجرہ نے ان کو آواز دی کہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم مڑے بغیر جاتے رہے۔ آخر میں جب کسی گلی کو مڑنے کا جب راستہ آیا تو وہاں سے انہوں نے مڑ کے دیکھا، تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ چیزیں تھیں، پانی موجود تھا بس، اور کچھ کھانے کا سامان تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم کے جانے کے بعد کچھ ہی دنوں میں وہ چیز ختم ہو گئی۔ اب بچے کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں، جب تک عورت کچھ کھاتی پیتی رہے گی اپنی اولاد کے لیے بھی غذا کا سبب بنے گی۔ اب عورت ہی کو غذا نہیں مل رہی ہے تو وہ کیا بچے کو غذا کا راستہ بنے گی؟ پریشانی میں ادھر ادھر بھاگ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس مقام پر حضرت حاجرہ کو چھوڑا تھا وہ اس کے قریب میں دو پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ۔ حضرت حاجرہ کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھتی تھی، دیکھتی تھی کہ کہیں سے کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے، کہیں سے کوئی قافلہ آ جائے تو کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا۔ وہاں سے نظر نہیں آتا ہے تو پھر اتر کر کے مروہ پہ چڑھتی ہیں، وہاں چڑھ کر کے وہاں دوڑ کر چڑھ کے دیکھتی ہیں۔ تو یہ ان کی بے چینی میں اللہ کے حکم پر راضی رہتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا حضرت سیدنا ابراہیم سے کہ اگر اللہ کے حکم پر تم ایسا کر رہے ہو تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ کے حکم پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے انہوں نے جو مشقت برداشت کی، اپنے بچے کے بل بلاتے ہوئے روتے، بھوک سے تڑپتے ہوئے اس کو دیکھنا، اور خود بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، اور اس بے چینی کے عالم میں کبھی صفا کی پہاڑی پر اور کبھی مروہ کی پہاڑی پر چڑھنا اور ان کا دوڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے حج کرنے والوں کو یہ عمل واجب قرار دیا کہ کوئی کسی کا حج اس کے صفا و مروہ کی سعی کے بغیر ناقص ہے۔ بعض ائمہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرنا فرض ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت ہے اس آیت کی بنیاد پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واجب ہے، اگر یہ چھوٹ گیا تو ایک بکری دم میں دینا پڑے گا۔ اور صفا، اس میں آیت میں فرمایا گیا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج یا عمرہ کرے تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے کہ ان کا طواف کرے۔ یہاں گناہ کی بات کیوں آئی؟ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اصل تو یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کا دوڑنا یہی اللہ کو پسند آیا، پھر اسے عبادت کا درجہ دیا گیا۔ بعد میں چل کر کے
مشرکین مکہ نے صفا کی پہاڑی پر ایک بت رکھ دیا اور مروہ کے اوپر ایک بت رکھ دیا. کبھی اسے پوجنے جاتے تھے، کبھی اسے پوجا کرنے جاتے تھے. اب مسلمانوں کے دل میں جب اسلام آیا اور اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ان کے درمیان میں سعی کی جائے، تو مسلمانوں کے دل میں ایک طرح کا خدشہ اور خرخشہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ کفار کے کاموں سے مشابہت نہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صفا و مروہ کے درمیان میں جو سعی مشروع کی گئی، شریعت کا حصہ جو بنایا گیا اس کو، صفا و مروہ کے درمیان کی سعی کو، وہ حضرت حاجر علیہ السلام کی ان کی قربانیوں کی یادگار میں بنایا گیا، اور یہ ہمارا حکم ہے. اس لیے کفار کی مشابہت کی وجہ سے تمہیں اس بات کا خدشہ ہونا کہ کہیں گناہ کا کام نہ ہو، یہ اس بات کو دل سے نکال دیجئے. فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان یطوف بہما، ان کے درمیان میں طواف کرنے سے. تو 7 چکر حاجی لگاتے ہیں، صفا سے شروع کرتے ہیں، صفا سے شروع کرتے ہیں اور مروہ پر ختم کرتے ہیں. آگے فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوئے، ان کے حقانیت کو جانتے ہوئے بھی یہود و نصارہ نے اسلام کو اور مذہب حق کو قبول نہیں کیا. تو یہاں ان لوگوں کی، یہودیوں کی ایک اور عادت، اسی طرح حق بات کو چھپانے کی ایک عادت ان کی، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کے اوصاف تورات میں بیان کیے گئے تھے، آپ کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں، لیکن یہودیوں نے لوگوں کو نہیں بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے نبوت کا اعلان بھی فرما دیا. یہودی جانتے تھے کہ یہی وہ نبی ہیں، نبی آخر الزماں، جن کی آمد کی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے اطلاع دی تھی. ان سے متعلق ان میں جتنی نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں کتابوں میں موجود ہیں، آسمانی کتابوں میں. وہ جانتے تھے لیکن چھپاتے تھے، صرف اس حسد کی بنیاد پر جو ان کے دل میں تھا کہ نبی کیوں بنی اسحاق کے بجائے، بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آیا. اس حسد کی بنیاد پر ہمارے خاندان میں کیوں نبی نہیں آیا. اس عصبیت اور اس حسد کی بنیاد پر انہوں نے حق بات کو واضح نہیں کیا، باوجود یہ کہ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، ان سے متعلق بہت ساری باتیں تورات میں ہیں، اور جو چیز تورات اور انجیل میں ہے وہی چیز یہاں پائی بھی جا رہی، دیکھ بھی رہے ہیں ہم لوگ. لیکن وہ بتاتے نہیں تھے مسلمانوں کو اور چھپاتے تھے حق بات کو. کہتے ہیں ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، کہ واضح نشانیاں اور ہدایت کی باتیں، باوجود اس بات کے باوجود کہ جن باتوں کو ہم نے کتاب میں، آسمانی کتاب میں لوگوں کے سامنے صاف طور پر بتا بھی دیا، اس کے باوجود جو لوگ چھپاتے ہیں، فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. یہاں اب جو پہلی آیت جس میں ان الذین یکتمون ہے، اس سے متعلق علم کو چھپانا یہ کیا ہے، کیسا ہے؟ کوئی بات آدمی جانتا ہے، حدیث پاک میں علم کو چھپانا اس سے منع کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم علم ثم كتم الجم یوم القیامت بلجام من النار، کہ جب کسی کو کسی سلسلے میں کوئی بات معلوم ہو اور اس سے پوچھا جائے، اس سے متعلق لوگ پوچھیں اور وہ بات کو، اس علم کو بتائے بغیر اسے چھپائے،
تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی منہ میں آگ کا لگام لگائیں گے۔ یہ سزا علم کو چھپانے والے کو دی جائے گی۔ یہود علم کو چھپاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت میں اللہ نے منع فرمایا اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ان آیات کی ذیل میں محققین نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ واضح باتیں اور ہدایت کی باتیں، یعنی جو باتیں بہت ضروری ہیں ان باتوں کا چھپانا گناہ ہے۔ جو باتیں دقیق ہیں، باریک ہیں، علمی لائن کی باتیں ہیں، تحقیقی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، لوگوں کی عقل سے اونچی باتیں ہیں، ان باتوں کو چھپانا غلط نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس وقت علم کا چھپانا غلط ہے جب تمہارے علاوہ کوئی بتانے والا نہ ہو۔ اگر تمہارے علاوہ کوئی بتانے والا موجود ہے اور تم لوگوں سے یہ کہہ دو کہ فلاں سے معلوم کر لو، تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ چھپانے والے کو کسی بھی مصلحت سے وہ کہہ دے، وہ اس عذاب کا، اس وعید کا مستحق نہیں ہوگا۔ تیسری بات، حدیث میں جو بات بتلائی گئی، من سئل عن علم علمہ، جس سے کسی ایسی بات سے متعلق پوچھا جائے جسے وہ جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو جانتا نہیں ہو اس سے متعلق کسی کو بتلائے نہیں۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں، کسی بیان میں کچھ سنے ہیں، اب وہاں کچھ سن لیے ہیں۔ آدمی جب کوئی بات سنتا ہے تو وہ سنی ہوئی بات ہوتی ہے، اس کی اپنی تحقیق نہیں ہوتی، اپنا ریسرچ نہیں ہوتا ہے، علم کی بنیاد پر وہ اس حد کو نہیں پہنچتا ہے کہ وہ دوسرے کو سمجھا سکے، دوسرے کو مطمئن کر سکے۔ بس سنی ہوئی بات ہے، اب جا کے دوسرے کو کہہ دیا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے مسائل دھڑلے سے بتانے سے منع فرمایا۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار، تم میں سے جو بندہ فتویٰ دینے میں جری ہوگا، زیادہ جرأت کرے گا، چھوٹی یعنی ہر بات کو فوراً بات کا جواب دے گا، مسائل دھڑلے سے بتائے گا، اس کی گہرائی میں نہیں جائے گا، جرأت کرے گا، بتاتے ہوئے ذرا بھی جھجکے گا نہیں، خوف نہیں کرے گا، تو وہ جہنم میں جانے پر بھی جرأت کرنے والا ہوگا۔ اس لیے دین کی باتیں جب تک ہمیں کسی چیز کی تحقیق نہ ہو، عامت المسلمین کو یہ چاہیے کہ ہم علماء سے معلوم کریں اور خود عمل کر لیں، بس اسی چیز کی اجازت ہے۔ دوسرے کو کسی مسئلے کے متعلق تفصیلات بتلانا، اس کی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 آیتیں قرآن کریم میں نہ ہوتی، 2 آیتیں اگر قرآن کریم میں نہ ہوتی تو میں اگر قرآن کریم میں نہ ہوتی تو میں حدیث ہی بیان نہیں کرتا۔ یہی علم کو چھپانے والی جو 2 آیتیں ہیں، اگر یہ آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہیں کرتا۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں میں اللہ کی اس لعنت کا مستحق نہ بن جاؤں، اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے احتیاط کرتے ہوئے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہوئے کہیں ہم سے بے احتیاطی نہ ہو جائے، بہت سے صحابہ کرام نے حدیثیں بیان نہیں کی، ڈرتے تھے حدیث بیان کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری طرف کوئی ایسا قول منسوب کرے، کوئی ایسا قول مجھے یہ کہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے اور میں نے وہ بات نہیں کہی، تو چاہیے کہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ، وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ کسی بات کو حدیث کر کے نقل کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔
جب تک کہ وہ آپ کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ حدیث ہے۔ بہت ساری باتیں ہم لوگ نبی علیہ السلام کے نام سے چلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، فرمایا کہ ایسے آدمی کو اپنے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے۔ اسی طرح قرآن سے متعلق، قرآن میں بغیر کسی تحقیق کے اپنی رائے پیش کرنا، آج کل ایک ماڈرن فتنہ ایک آ گیا ہے نیا انداز کا۔ آج کل کیا بہت سالوں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اتنا آسان ہے کہ خود پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھ لو، خود سمجھ جاؤ۔ 4 نوجوان بیٹھ جاتے ہیں قرآن لے کر کے، ترجمہ قرآن لے کر کے 10-12 افراد بیٹھ جاتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں، وہ اپنی تحقیق اپنے طور سے اس آیت کے بارے میں کچھ کہتا ہے، تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو۔ قرآن باپ دادا کی کتاب نہیں ہے، آسمانی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن کی تفسیر، اسی شخص کو قرآن کی تفسیر لکھنے کی اجازت ہے۔ ہم لوگ جو تفسیر عام طور سے مساجد میں یہاں وہاں قرآن کی جو تفسیر کرتے ہیں، وہ تفسیر کی کتابوں کو دیکھ کر بیان کرتے ہیں، تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں پھر پیش کرتے ہیں۔ یہ اپنی بات نہیں ہے۔ قرآن کی کسی آیت کی خود سے کوئی تفسیر بیان کرنے کے لیے، اس کی تشریح بیان کرنے کے لیے، فضائل اعمال میں غالباً فضائل قرآن مجید میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 15 علوم کی ضرورت ہے، 15 قسم کے علوم کی ضرورت ہے، علم نحو کی، علم صرف کی، علم اشتقاق کی، علم بلاغت کی، علم معانی کی، علم حدیث کی، اصول حدیث کی، علم تفسیر کی، اصول تفسیر کی، اصول فقہ کی، بہت ساری حضرت نے 14 علوم ایسے گنوائے ہیں جو حاصل کیے جاتے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ علم لدنی ہے، ایسا علم جسے اللہ تبارک و تعالی ماہرین کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی طور سے القاء فرماتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، تب جا کر کے ایک آدمی قرآن میں اپنی طور سے کچھ کہہ سکتا ہے۔ تو قرآن میں حدیث کے مسئلے میں، قرآن اور حدیث کے مسئلے میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ کسی قول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہنے والے تھے، یار غار تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا گیا کہ 2 میں سے دوسرے کہا گیا حضرت ابو بکر کو۔ ہجرت کے موقع پر، ہجرت سے پہلے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے جانشین بننے والے حضرت سیدنا ابو بکر حدیث کے مسئلے میں بہت محتاط تھے۔ کبھی کوئی حدیث انہوں نے دھڑلے سے بیان نہیں کی، بہت کم احادیث ان سے نقل کی گئی ہیں، بہت کم حدیث ہیں، حالانکہ آپ کے ہمیشہ کے حاضر باش تھے، احتیاط برتتے تھے۔ تو اس آیت کے ذیل میں محدثین اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہی علم تم سے پوچھا جائے گا، اس علم کے بارے میں کہا گیا جس کو تم جانتے ہو۔ نہیں جاننے والے اس علم کے سلسلے میں وہ وعید نہیں ہے کہ اسے آگ کا لگام پہنایا جائے، ویسی وعید نہیں ہے۔ آگے اس میں فرمایا گیا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اس پر اللہ تبارک و تعالی لعنت کریں گے اور لعنت کرنے والے لعنت کریں گے۔ لعنت کرنے والے کون ہیں یہ نہیں بتایا گیا، لعنت کرنے والے کہا گیا۔ اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عام رکھا ہے، اس سے مراد ہر جاندار ہے، جانور بھی اس پر لعنت کرتا ہے، انسان بھی اس پر لعنت کرتا ہے، تمام مخلوقات اس پر لعنت کرتے ہیں جو علم کو چھپانے والا ہے جاننے کے باوجود، اس وقت میں جب اس کی ضرورت پڑے، ایسے موقع پر۔ آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ 2 صورتیں ہیں، 2 باتیں ہیں۔ اگر کسی نے علم کو چھپایا، مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، پیسوں کی لالچ میں آ کر
یا کسی غلط نظریے سے متاثر ہو کر، کسی بڑے غلط نظریے والے آدمی سے متاثر ہو کر اہل السنہ والجماعت سے اپنا الگ پلیٹ فارم قائم کرتے ہیں، الگ ایک طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی الگ تشریح کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے، لیکن صحیح بات کو چھوڑ کر کے غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، کسی غلط فرقے کا مبلغ بن کر کے اس کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اسے پھیلاتے رہتے ہیں علاقوں میں۔ اگر ایسا آدمی توبہ کر لے، غلط باتیں پھیلا چکا ہے، اب توبہ کرتا ہے، آخر عمر ہو گئی ہے، ایسے موقع پر وہ توبہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں یہاں دو باتیں بتلائی گئی ہیں، الا الذین تابوا، تین باتیں بتلائی گئی ہیں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، تین باتیں بتلائی گئی ہیں۔ یہ کہ ہے کہ توبہ بھی کرنا چاہیے اسے، جو گمراہی اس نے پھیلائی ہے، امت میں جو گمراہی پھیلائی ہے اس کی اصلاح بھی کرنا ہے، اصلحوا اس سے، وبینوا، اور جو صحیح ہے اسے واضح طور پر بیان بھی کرنا ہے۔ تین باتیں جب تک نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ تین باتیں کر لیتا ہے، تین کام کر لیتا ہے، خود توبہ بھی کر لیتا ہے اور جو غلط نظریات اس نے بیان کیے ہیں اس کی اصلاح بھی کر دیتا ہے، اور جو بات صحیح ہے اسے بیان بھی کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اتوب علیہم، میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ صرف توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اسی لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، ان سے عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہاں اس آیت میں ایک بات بتلائی گئی ہے کہ جو آدمی کفر کی حالت میں انتقال کر جائے اس پر لعنت کرنے کی اجازت ہے۔ کون کفر کی حالت میں انتقال ہوا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا پتہ چلنے کا ایک ہی راستہ تھا، وحی۔ وہ راستہ ختم ہو گیا۔ اب ہمیں کسی بھی کافر کے سلسلے میں بھی، کافر کو بھی لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے زندگی اس نے کفر کی حالت میں گزاری ہو اور مرتے مرتے وہ چھپ کر کے کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا گیا ہو۔ کسی کا کفر ہم پر واضح نہیں ہے، اس لیے ہم میں سے کسی کو کافر پر بھی لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب کافر پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو مسلمان پر، کسی بد کردار اور بد اخلاق مسلمان پر، جس مسلمان سے تمہیں تکلیف ہوئی ہو یا معاشرے میں بدامنی پھیلی ہوئی ہو، بد اخلاقی میں، ایسے آدمی پر لعنت کرنا تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ کفر کی حالت میں مرنے کا واضح طور پر اسے علم نہ ہو، اور علم کا جو راستہ تھا وہ ختم ہو گیا وحی سے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مرے ہیں، کفر پر تھے اور کفر کی حالت میں انتقال ہوئے، ان پر اللہ کی اور لوگوں کی لعنت ہے۔ مردوں سے زیادہ لعنت بھیجنے کی عادت عورتوں کو ہوتی ہے۔ لعنت ہو تجھ پر، یہی لفظ بولنا ضروری نہیں ہے۔ لعنت بھیجنے کے لیے جو بھی لفظ، تو برباد ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، کسی کو کہنا کہ اس پر لعنت ہو، اس پر اللہ کی پھٹکار اترے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، کوئی بھی لفظ بولنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ چند آیتیں ہوئیں جن سے متعلق کچھ باتیں بتلائی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی ذیل میں جو باتیں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔